بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے، یعنی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بنیاد پر اللہ اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جب انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو انسان کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کسی گناہ کی سزا مل جائے تو انسان آخرت کی بڑی سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اس پر صبر کرنا مومن و مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور صبر بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی مومن بندہ کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہاں نماز بھی آ جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، حسن سلوک بھی آ جاتا ہے اور صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس کی نماز اس کے دائیں جانب ہو جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ اس کے بائیں جانب ہو جاتی ہے، اور اس کا حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے۔ پھر یہ صبر نماز کو، زکوٰۃ کو اور اس کے حسن سلوک کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم نے اس بندے کا دھیان رکھنا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم اس میت کا دھیان نہیں رکھ سکو گے تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں۔ یعنی اس بندے نے زندگی میں اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر اس قدر صبر کیا کہ آج اس کا یہ نیک عمل اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، شور نہیں مچانا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور صبر کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت کاملہ فرمائے اور اس صبر کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔